ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہماری پڑھائیاں ہیں ان کو استعمال ہی یا ان کو کرتے ہی اس لیے کہ یہ فلاں جن ہمارے پاس قید ہو جائے، فلاں جن کو ہم قابو کر لیں، فلاں پری کو کر لیں، ملکہ کوثار کو کر لیں، ملکہ فلانے کو کر لیں، یعنی کہ جیسے اکثر ہمارے یوٹیوب چینلز بڑے بڑے دیکھیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ جب بھی کسی کو قید کرنے کے حوالے سے اس طرح کے اعمال کریں گے تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور وہ غلط بھی ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی طور پہ بھی دیکھا جائے تو غلط قید ہے۔ نہیں کرنا جی، دوستی کرنی ہے، وہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ دوستی کا دیکھیں، اب اس میں بھی جو لوگ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی بھی ذکر کا، کسی بھی کلام پاک کا کوئی اسم الہی یا سورہ مبارکہ یا آیت مبارکہ کی جب آپ کثرت کرتے ہیں، اسے کروڑوں میں پڑھتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ جیسے میں نے یا اللہ پڑھا 1.25 کروڑ مرتبہ کی نیت سے، روزانہ میں اس کو 25,000 مرتبہ پڑھتا تھا، الحمدللہ۔ اس کو میں نے 4 کروڑ کیا، 5 کروڑ کیا۔ اب اس میں ایک سٹیج آتی ہے، پہلے آپ کو اشارے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک مخصوص تعداد پہ جا کے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر وہ سمٹمز بڑھتے جاتے ہیں، پھر بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل آپ کے آمنے سامنے بھی آ جاتے ہیں، دوستی کرنے کا وہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر اذکار ہے، کلام پاک پڑھنا ہے، یہ صرف ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی باقی مخلوق بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب مجھے پتہ چلے گا کہ لغاری صاحب بھی ماشاءاللہ ان کا 50 لاکھ ہو گیا، یا اللہ یہ روزانہ اتنی تعداد میں 5-6 گھنٹے پڑھتے ہیں، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، قدرتی طور پہ میرے اور آپ میں ایک انسیت پیدا ہو جائے گی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وہی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اس کو اس طرح سے ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح پھر بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی دوستیاں کرنا چاہتا ہے تو یہی ہے کہ اپنا کوئی کسی سے اجازت لے کے، یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ چاہے جنات سے دوستی کریں، چاہے حسد سے بچنا ہے، چاہے رزق میں برکت لانی ہے، چاہے رشتوں میں برکت لانی ہے، ان سب کا حل ہے قرآن پاک۔ بالکل مطلب کہ ایسے آپ کے ہر جواب میں جو ہم نے پہلا سوال کیا روحانی عامل کا اور ایک جعلی عامل کا، وہ یہ چیز ہمیں یہ پیمانہ ہے کہ ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ جو بندہ کوئی ارریلیونٹ چیزیں بتائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ بڑی زبردست اچھا، باتیں کی۔ دوسرا اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس خاص طور پہ اس ٹاپک پہ آ کے، کہ ہمیں اپنا ذکر اذکار کبھی بھی ان چیزوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے، جنات کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں یہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اکثر کو بتاتا ہوں، یہ بڑی کرول سٹیج ہوتی ہے ایک سالک کے سفر میں، جو راہ سلوک کا مسافر ہے اس کے سفر میں یہ بڑی کرول سٹیج ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ڈر لگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کرول ہوتی ہے کہ انسان جو ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے قرب الہی، رضائے الہی، خوشنودگی الہی کے لیے۔ جب یہ چیزیں آپ کے آمنے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف آ جاتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ بھی، یعنی کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے جو اسفل کی چیزیں ہیں، سفلی چیزیں ہیں، ان کی طرف دھیان آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بتائیں یہ جو جنات کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، کچھ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی کچھ صداقت ہے؟ جی بالکل دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو روحانی آنکھ چاہیے۔ وہ طریقہ، اس کا طریقہ وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اس کا حل بھی وہی آ گیا، ذکر اذکار، کہ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، مطلب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، تو اس میں اگر وہ روحانیت ہے تو پھر دیر از اے پاسبلٹی۔